السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اچھے بیک گراؤنڈ پر آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی تو ملاحظہ کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ ویڈیو آپ کے لیے ہی لاتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ میں گیا وہابیوں کی مسجد میں شیعہ بن کے نماز پڑھنے، اور وہاں پر میرے ساتھ جو سلوک ہوا آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں پورے طریقے سے شیعہ لگوں، اس لیے میں نے ہاتھ میں کڑا اور سجدہ گاہ پہ رکھنے والی ٹکیا بھی ساتھ لے لی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنی میری کانپیں ٹانگ رہی تھی کہ مجھ سے کیمرہ بھی صحیح طرح سیٹ نہیں ہوا، لیکن شکر ہے میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے گیا تھا تو ایک کیمرہ اس کا بھی میں نے لگا دیا تھا تاکہ دونوں طرف سے شارٹس آ جائیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے ذرا سا یقین نہیں تھا کہ نماز پڑھنے دیں گے، لیکن پڑھ لیا۔ کسی نے کچھ ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، ابھی میں ادھر یوں دیکھتے ہیں اگر کوئی ہو، کسی نے کچھ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو بھی، ابھی میں ادھر یوں دیکھتا ہوں اگر کسی نے کچھ کہا تو بچے دیکھ رہے ہیں، تو بچے کہہ رہے تھے یہ پکڑ لیں، بچے چھیڑ رہے ہیں۔ اٹھانا ہی بھول گیا تھا، کبھی پڑھی نہیں نا یہ رکھ کے۔ بچے شاید قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں تو میرے خیال سے خود ہی ان سے بات کرنی پڑے گی کسی سے۔ ویسے کسی نے کچھ کہا نہیں تو مطلب اس کا یہی بنتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی آگے نماز پڑھتا ہے یا جو بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پیچھے میرے کھڑے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ نے وہ ایک پتھر سا بھی رکھا ہوا تھا، ٹکی نما کوئی چیز۔ تو ویسے ہماری مسجد میں کبھی اس طرح کا کوئی شخص نماز پڑھنے آیا نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی آتا پڑھنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر یہ اصول ہے، رول ہے، اور میں اس چیز کو نہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ اچھا اخلاق ہے کہ یہاں پہ جو بھی جس بھی مسلک کا نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، تو کوئی دیوبند آئے، بریلوی آئے، ہم سب مسلمان ہیں، تشیع آئے، تو الحمدللہ کوئی اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی آپ نے مسجد میں نماز کیوں پڑھی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو کسی نے کہا ہے؟ نہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے تھوڑا سا بھی نہیں تھا یقین کہ مجھے یہ وہابی لوگ ادھر نماز پڑھنے دیں گے۔ لیکن جب کسی نے کچھ نہیں نہ کہا، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا تو ایک ہی بندہ تھا ادھر کھڑا تھا، انہوں نے پوچھا یہ کیا کہ میں نے کہا جی میں نے ریکارڈ کرنا ہوں، کر دو جو کرنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا میں تشیع ہوں، میں نے کڑا وغیرہ دکھایا، یہ ویسے میں نے پہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے نہیں پوچھا آپ کون ہیں، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا قاری صاحب سے اجازت لے لیں کیونکہ ان کی آواز ریکارڈ ہونی ہے۔ تو وہ تو انہوں نے احتیاطاً کہا ہوگا، کیونکہ کبھی کسی نے ریکارڈنگ نہیں نہ کی، کسی نے پوچھا نہ کہ یار پتہ نہیں آج کیوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کون ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ احتیاط کے طور پہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہوگا۔ ویسے میں آپ کی اطلاع میں یہ بات دوں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تشیع مسلک کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اس محلے سے آتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتے، اوپر اس ٹائم بچیوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، تقریباً 65 کے قریب بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا وہ نماز بھی ادھر پڑھتی ہیں، اسپارہ بھی ادھر پڑھتی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے چلیں دین سیکھنی ہے، دین سیکھنا ہے نا۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلائے۔ نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے نا، ہم آپ کے لیے، اپنے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ نماز کا پڑھوں کہ اگر کوئی رافضی آ کے نماز پڑھ لے، رافضی اگر آ کے نماز پڑھتا ہے نا، اپنے طریقے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے پڑھ لے اپنے طریقے سے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مسجد کا نظام نہیں خراب ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا،
मस्जिद का इसमें फितना फसाद ना हो, ठीक है, लोगों में इंतशार ना फैले, कोई भी मसला को आके पढ़ ले। हाँ बस यही पूछना था। वैसे तो मस्जिद को अगर पामाल के मस्जिद की हुर्मत को पामाल करना वो तो गलत है, मैं बस नमाज का पूछ रहा था। बल्कि इधर भी अगर एक दो मरतबा ऐसे हुआ है कि कोई शख्स अगर ऊंची आवाज़ से बोले, कोई ऐसी बात कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी तरबियत इस अंदाज में की हुई है। मैं उनको ना कहता हूँ कि भाई ये जो है ना मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कभी किसी ने किसी को मना नहीं किया, लेकिन ऐसे ही किसी को खाम खा कोई टोकना रोकना, मसलन मैं उस चीज़ से लोगों को मैं कहता हूँ भाई इस तरह नहीं आपने करना, लोगों को मैं रोकता हूँ, कभी कभार हो जाए, ये नहीं अक्सर ऐसा होता है। मैंने अपने कई दोस्तों से बात की कि मैंने वहाबियों की मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने अहले तशय्युअ की तरह, तो सब ने मुझे यही कहा कि मार पड़ेगी उधर से मत जाना। किसी बंदे को भी, मुझे भी इसीलिए यकीन नहीं था कि किसी बंदे को यकीन नहीं कि वहाबी नमाज पढ़ने देगा अपने पीछे किसी अहले तशय्युअ को। अच्छा, जो आपके साथी आपको कहते हैं ना, क्योंकि आप तशय्युअ नज़रियात के हामिल हैं, वहाबी जो लफ्ज़ है ना, ठीक है, लोग हमें वहाबी कहते हैं और हम वहाबी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना हमारे और भी नाम हैं। हम अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं, हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं, ठीक है। बस लोगों ने एक जो है ना इस तरह की फजा फैलाने के लिए जो है ना कि ये वहाबी हैं, ठीक है, वहाबी इसका माना अगर देखा जाए तो हम ठीक है, वहाबी भी हैं, हम अहले हदीस भी हैं, हम अहले सुन्नत भी हैं। देखिए जो फेमस टर्म है मैंने तो वही बोलनी थी ना। चलो ठीक है, चलो मुआशरे में कराया जाए, लेकिन मैंने जो है ना आपको ये क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपकी जो है ना आपके नॉलेज के लिए आपको ये बात बता दी है। आप उनको ये बतलाएं, ठीक है, कि ये अहले सुन्नत का क्या माना है, सुन्नत के ऊपर चलने वाले, अहले हदीस का क्या माना है कि हदीस के ऊपर अमल करने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद उसी वक्त आएगा जब ये कुरान के ऊपर चलेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे और हदीस के मुताबिक अमल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, तो वही मुसलमान है पक्का सच्चा, वो कोई भी हो, कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला हो। ठीक है, बस अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को, इस उम्मत को, मुसलमानों को, बिलखुसूस हमारे इस वतन अजीज में कुरान और सुन्नत का गलबा फरमाए। हाँ, कुरान और सुन्नत के ऊपर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और यकीनन यही वो चीज़ है जिससे हम सब मुत्तफिक हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत, हाँ, कुरान और सुन्नत सब इससे मुत्तफिक हो सकते हैं। ये मस्जिद का नाम और एड्रेस क्या है? इस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद पाक फिरदौस अहले हदीस। ठीक है, पाक फिरदौस अहले हदीस नाम है इसका, मोहल्ला पाकपुरा, मोहल्ला पाकपुरा। वैसे मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं अहले तशय्युअ नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेक करने के लिए ना, ये मैं नहीं इस तरह पढ़ता, मैं अहले सुन्नत हूँ।